السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سبق نمبر 13، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ اس سبق میں ہم سورۃ الناس کا ترجمہ دیکھیں گے، گرامر میں ہم فعل مضارع دیکھیں گے، اس کے ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو یہ والے سیغے، اور کچھ نکات تعلیم یا شوق بھی لیں گے۔ آج کے سبق میں آپ 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن کریم میں 473 بار آئے ہیں۔ جی گویا کہ آپ آج کی اس فرصت میں 1473 الفاظ قرآن کریم کے سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الناس میرے ساتھ پڑھیں۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الناس لوگوں کے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الناس لوگوں کے۔ جی میں عربی پڑھوں گا، آپ اردو پڑھیں اس کی۔ قل اعوذ بربی الناس، جی قل کہہ دیجئے۔ قالو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے قل، اس کا مطلب ہے آپ کہیں، ٹھیک ہے، سے آپ کہیں۔ اور ایک ہوتا ہے قالا، ہی سیڈ، اس نے کہا، ٹھیک ہے، قالا اس نے کہا۔ اور ایک ہوتا ہے قالو، اس کا مطلب ہے دے سیڈ، انہوں نے کہا، ان سب نے کہا۔ تو قل کا مطلب ہے آپ کہیں، اور قالا اس نے کہا، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلت آپ نے کہا، قلتو قلتم، قلنا ہم سب نے کہا۔ جی اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بی کی، ربی رب، الناس لوگوں کے۔ الناس دیکھیں، ناس انسان، یہ ملتا جلتا لفظ ہے۔ انسان انسان اس کا ترجمہ ہی ہوتا ہے عربی زبان میں بھی، ناس لوگ۔ جی پہلے آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں۔ پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے، درخواست کریں کہ آج بھی وہ ہمیں حفاظت عطا کرے۔ لوگوں کا رب، کل کہہ دے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، بی ربی رب کی، الناس لوگوں کے۔ لوگوں کا رب کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ 700 کروڑ لوگوں کا رب، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کا رب، اس سے میں یہ پناہ مانگ رہا ہوں۔ لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش کا، موسموں کا انتظام سب کچھ کرنے والا رب، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ سب کا خیال کرنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کو پرورش دینے والا اور اس کی پرورش کرنے والا رب، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ پورے احساس اور پریکٹس کے ساتھ پڑھیں۔ قل اعوذ بربی الناس، جی لوگوں کے، کہہ دیجیے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، ملکی بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، ملکی بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، الہ الناسی لوگوں کے معبود کی، الہی معبود کی، الناس لوگوں کے۔ جی ملکی، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہوتا ہے ملک، کیا ہوتا ہے؟ ملک، اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ۔ کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ۔ اور یہ جو ملک لفظ ہے اس کی جمع کیا ہے؟ ملائکہ، ٹھیک ہے۔ ملک لفظ کی جمع کیا ہے؟ ملائکہ ہے، ٹھیک ہے۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ وقال الملک انی اری سبع بقرات، بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اور وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ۔ جی ملک فرشتہ، اور ملک بادشاہ۔ اور ایک ورڈ ہے مالک، مالک یوم الدین، اس کا مطلب ہے مالک۔ الناس انسان، آدمی،
ناس لوگوں کو کہتے ہیں، الہ الناس الہ اور اس واحد ہے، مطلب اس کا معبود جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، اور آلیہۃ اس کی جمع ہے۔ سچا بادشاہ وہی جو لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہو، جس کی بات لوگ مانتے ہو۔ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، اے اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق عطا فرما۔ مالک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانے، یعنی اس کے قانون کی اطاعت کریں۔ کس طرح بلائیں گے لوگوں کو؟ زبردستی نہیں بلکہ دعوت دے کر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جس کی تفصیل قرآن میں ہے۔ مالک الناس مالکی بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ سچا معبود بھی وہی ہے، مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں چاہے اس کا کتنا ہی انکار کریں۔ مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تجھی کو سچا معبود مانوں، تیرے ہی پرستش اور اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بھی بچوں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہو؟ قرآن کریم میں ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ کسی بت کی پوجا کریں، آپ کسی قبر کی پوجا کریں، آپ کسی بزرگ کی پوجا کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کی پوجا کرتا ہے، اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی کو کوئی خدا نہیں بنانا سوائے اللہ کے، اللہ ہی کی پوجا کرنی ہے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں۔ مالکی جی بادشاہ کی، الناسی الہ الناسی جی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ من شرری شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے، الوسواس الخناس پیچھے ہٹ جانے والے۔ من سے شرری شر، شر اس کا مطلب ہے برائی، تکلیف، کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کا باعث بنے۔ الوسواس کہتے ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسہ کہتے ہیں بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو۔ بری بات کا ایسے دل میں آنا کہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہاں سے۔ دیکھیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور یکدم کوئی نہ کوئی خیال ہمارے دماغ میں آتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ ایسے جیسے ہوا کی لہروں میں کوئی خیال اور کوئی وسوسہ گھومتا ہوا ہمارے دماغ سے ہمارے دل تک پہنچ جاتا ہے، اور غیر محسوس انداز میں انسان اچھا بھلا کبھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کس طرح کوئی جیسے ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ بات ہمارے دل تک پہنچ جاتی ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح آکسیجن پہنچتی ہے ہمارے ذرے ذرے تک، اسی طریقے سے شیطان کا وسوسہ پہنچتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھی جس طرح انسان کا خون گردش کرتا ہے اسی طرح گردش کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ جی الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کی، یعنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا۔ نمبر 2 پیچھے ہٹ جانے والا۔ وسواس، شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، ہمیشہ۔ نمبر 1 وسواس، جب آپ اللہ کو بھول جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ نمبر 2 خناس، جب آپ اللہ کو یاد کریں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اپنے بہکاوے میں وہ لے آتا ہے۔ پہلا قدم وسوسہ ہوتا ہے، خیال آنا، پھر نیت یعنی ارادہ کرتا ہے انسان، پھر عمل یعنی پھر گناہ کر ڈالتا ہے انسان۔ تو بار بار اگر یہ کام کرتا رہے تو یہ عادت بن جاتی ہے، اور پھر یہ عادت کیا کرتی ہے؟ انسان کو شیطان کا ایجنٹ بنا دیتی ہے۔ جس شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے۔ شر سے، میرے ساتھ پڑھیں، من شرری، شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ جی الذی جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری دلوں میں، الناس لوگوں کے۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ اردو پڑھیں۔ الذی یوسوسو فی صدوری الناس، جی الذی جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا، یوسوسو وسوسہ
ڈالتا ہے، اور وسوسہ ڈالنے والا اس کی کیا عربی ہے؟ وسواس۔ فی صدوری، صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، صدر کسے کہتے ہیں؟ سیدھے، اور اس کی جمع ہے صدور، اس کی جمع کیا ہے؟ صدور، ٹھیک ہے، یعنی سینوں میں، دلوں میں، ٹھیک ہے۔ الناس، لوگ، انسان اور ناس قرآن کریم میں تقریباً 300 بار، یعنی تقریباً ہر 2 صفحات پر ایک بار آیا ہے الناس کا ورڈ۔ شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی۔ سینہ دل کا آنگن ہوتا ہے، چور کا حملہ آنگن سے شروع ہوتا ہے، ایسے چور کا حملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلے وہ سین میں آتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، ایسے جی۔ اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ الذی، جو، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور، دلوں میں، الناس، لوگوں کے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، من سے، الجنتی، جنوں میں، والناس، اور انسانوں میں سے۔ جی، میں عربی پڑھوں گا، آپ اردو پڑھیں۔ من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، جی، الجنہ، جنوں 44 ٹائم یہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ انسان، ناس، یہ یاد رکھیں، انسان کا مطلب انسان ہوتا ہے اور ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ۔ انسانی وسواس کون؟ ہر وہ دوست یا گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہو یا گناہوں پر اکساتا ہو، وہ کیا ہے؟ شیطان۔ ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کی طرز پر کام کر رہا ہے اور ہمارے بچوں کو داہریہ بنا رہا ہے، جس میں سائنس خدا ہے اور خدا کا کوئی رول نہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی سائنس پڑھائی جائے جس میں کیا ہو؟ یہ بتایا جائے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، اگر اس طرح کی کوئی سائنس پڑھائی جائے، اس طرح کا کوئی لاجک پڑھایا جائے، تو وہ لاجک بھی کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ جی، وہ شیطان ہی ہوگا یا پھر شیطان کا معاون ہوگا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی طرف سے، جو کہ انڈیا کے ہیں، تو چونکہ وہاں کا نظام تعلیم ایسا ہے۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ سائنس میں بالکل ابتدا میں قرآن کریم ہی سے ثابت کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سائنس کو پڑھنا ہے ثواب سمجھ کر، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ جی، معاشیات کے ماہر جو کہیں کہ اس دور میں سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اور پھر ان کے پیچھے سودی شیئر مارکیٹ یا سودی بینکس وغیرہ، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ میڈیا میں موجود اسلام پر حملے کرنے والے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جس میں پکوان، فیشن، صحت، تعلیم اور تفریح کے نام پر بے شرمی پھیلائی جا رہی ہو، تو یہ بھی سب شیطان ہی ہے، شیطان کے معاون۔ اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے، مسلم، ترمذی، نسائی، عقبہ بن عامر، ان سب میں ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی؟ یہ بے مثل ہے۔ پھر آپ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرمائی۔ جی، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ من الجنتی والناس، جی، جنوں اور انسانوں میں سے۔ سورہ الناس کو زندگی میں لائیے۔ جی، کیا میں سورہ الناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ انفرادی اور اجتماعی کوشش کرنی چاہیے تبلیغ کے لیے، یعنی کہہ دیا گیا کل کہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی تبلیغ کریں۔ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں؟ کیوں؟ آپ احتساب کریں کہ میں شیطان کے چنگل میں کتنی بار پھنس رہا ہوں اور کیوں پھنس رہا ہوں۔ بری صحبت اس کا اثر تو نہیں؟ بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، یا پھر علم کی کمی؟ میں کس وجہ سے شیطان کے حملوں کا شکار ہوں؟ پلان بنائیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا، خراب چیزیں ہٹانے کا۔ یہ پلان بنائیں گے تو آپ خراب چیزوں سے بچ سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق نمبر 13 بی، یعنی گرامر کے پورشن کی طرف۔ اس میں آپ نے فعل مضارع پڑھنا ہے۔ اس میں ینصر، یخلق، یذکر اور یعبد، فعل ماضی آپ اس کے کچھ صیغے پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کا بتائے۔ فعل مضارع کیا ہے؟ جو موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا بتائے۔ جی، گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، تو میرے ساتھ گرامر دہرائیں، ٹی پی آئی دہرائیں۔ سنیے، دیکھیے،
سوچئے، بولیے، بتائیے، جی دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے۔ سیکنڈ سیٹ ناصارہ، یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، یعنی پچھلے سبق میں ان سیغوں کو ہم نے دیکھا تھا جو فعل ماضی سے ہیں۔ ناصارہ اس نے مدد کی، خلق اس نے پیدا کیا، ذکر اس نے یاد کیا، عبد اس نے عبادت کی۔ ایسے ہی اب آپ نے اس کی گردان کس طرح کرنی؟ نصرہ کی، ناصارہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا۔ ذکرہ اس نے یاد کیا، ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا۔ عبدہ اس نے عبادت کی، عبدہ، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے بات کی۔ فعل کے 4 اہم نمونے دیکھیں کہ فتح یفتح، یہ آپ نے اس طرح ہی پڑھنا ہے، فتح یفتح، جی۔ اور سمع یسمع، سمع یسمع آپ نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، یہ پریکٹس ہو جائے گی آپ کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نصر ینصر، آپ نے اس کو صاد پہ پیشی پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ فتح میں فتح یفتح، یہ مضارع کی تا پہ ہم نے یہ جو تیسرا ورڈ ہے یفتح، ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ تا پہ کیا پڑھی؟ زبر۔ ینصر ادھر تیسرے پہ ہم نے کیا پڑھی؟ پیش پڑھی۔ آپ نے اسی طریقے سے اسے یاد رکھنا ہے، نصر ینصر۔ اب دیکھیں ادھر سمع یسمع میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ یہ دونوں تو بالکل تینوں زبریں ہی ہیں، نون پہ بھی، سات پہ بھی، را پہ بھی، ادھر بھی ایسے ایسے تینوں حروف مفتوح ہیں۔ جی ادھر ہم نے یہ دیکھیں یسمع ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے کیا تھا؟ یفتح تھا، ایسے یا فا ساکن پھر تا پہ زبر پھر ہا پہ پیش، اور یسمع ویسے کا ویسے ہی ہے۔ ینصرو میں تھوڑا ڈیفرنس تھا تو وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ ادھر کیا ہے؟ ینصرو۔ ادھر سامیہ میں تھوڑا سا ڈیفرنس تھا، ٹھیک ہے، ادھر ناصارہ اور فتح تینوں پہ زبریں تھی، ادھر کیا ہے؟ ایک پہ یعنی ایک کے نیچے زیر ہے، ایک مضموم ہے، میم مکسور ہے، سوری، سمع یسمع، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہی گردان ہے جو ہم کر چکے ہیں، ینصرو، اب ینصرو سے گردان کریں۔ اب آپ نے ناصارہ ینصرو، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ ناصارہ ینصرو، فتح یفتح، ناصارہ ینصرو، فتح یفتح، سمع یسمع، سمع یسمع۔ جی ناصرہ کی گردان پڑھیں، ناصارہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ اب ینصرو سے، ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصر، تنصرون، ننصر۔ جی ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصر میں مدد کرتا ہوں، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہو، ننصر ہم سب مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں کوسچن آنسرز کی طرف۔ حل ینصرو، آپ اس کا جواب دیں، نعم ینصر، حل ینصرون، حل تنصرو، ٹی پی آئی کے ساتھ جواب دیں، ٹی پی آئی کے ساتھ، حل تنصرو، جی اشارہ کریں، نام انصرو، جی حل تنصرون، جی اس طرح، نعم ننصرو، ٹھیک ہے، ہاں ہم مدد کرتے ہیں۔ حل، اب ہم ایک آبجیکٹ لگا لیتے ہیں، یعنی زید۔ حل ینصرو زیدن، کیا وہ زید کی مدد کرتا ہے؟ نعم ینصر زیدن۔ حل ینصرون زیدن، نعم ینصرون زیدن۔ حل تنصر زیدن، آپ نے کہنا نعم انصر زیدن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حل تنصرون زیدن، نعم ننصر زیدن، فعل مضارع۔ اب ہم آتے ہیں یخلق کی طرف، یعنی خلق یخلق، خلق اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلقت آپ نے پیدا کیا، خلقت میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ یخلق وہ پیدا کرتا ہے، جی پڑھیں، یخلق، یخلقون، تخلق، اخلق، تخلقون، تخلق۔ اب میں سوال کرتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے عربی میں ہی، حل یخلق، حل یخلقون، حل تخلق،
جی ٹی پی آئی کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کریں، لا اخلق، ٹھیک ہے. حل تخلقون، جی حل یخلق شیئا، کیا وہ کچھ پیدا کرتا ہے؟ حل یخلق، کیا وہ پیدا کرتا ہے شیئا کسی چیز کو؟ تو آپ نے کہنا لا یخلق شیئا. حل یخلقون شیئا، حل تخلق شیئا، حل تخلقون شیئا. جی ویری گڈ. ذکر یذکر، ذکر یذکر، ذکر ذکروا، ذکرت ذکرت، ذکرتم ذکرنا. فعل مضارع کس طرح ہوگا؟ وہ ذکر کرتا ہے. یذکروا یذکرون. جی آپ خود پڑھیں آگے، دوبارہ پڑھیں یذکروا سے. ٹھیک ہے، تذکرون نذکر. اب یعبد، عبدہ یعبد، عبدہ یعبد. ٹھیک ہے، عبدہ کی گردان آپ کو آتی ہے، یعبد کی گردان پڑھیں آپ. اور نعبد. ٹھیک ہے، الحمدللہ گرامر کا پورشن مکمل ہوا. نقطہ تعلیم، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجل قال یا رسول اللہ، بے شک ایک آدمی نے کہ اللہ کے رسول، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہے. فاخبرنی بشیء اتثبت به، آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان کیا ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. ذکر، زبان تھکتی نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ ہماری زبان نہیں تھکتی، کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا. وقت کا بہترین استعمال ذکر ہے، وگرنہ قیامت میں وقت کی پٹی خالی. جی بغیر کسی کو دکھائی کیا جا سکتا ہے ذکر. اللہ کا ذکر، ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے اور نہ ہی زبان کبھی تھکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ نہ ہمارا دماغ کبھی رکتا ہے، نہ ہماری زبان کبھی تھکتی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی اور اس وجہ سے میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ کبھی سنا؟ نہیں سنا، اس لیے کہ زبان تھکتی نہیں ہے. جی اس لیے کم از کم جب تھکتی نہیں ہے تو 5 منٹ تو تلاوت بنتی ہے نا، ہے چلتے پھرتے یہ گھر کے کاموں کے دوران کم از کم 5 منٹ اللہ کے قرآن کریم کی کیا کریں؟ تلاوت کریں. اللہ کا ذکر اگر آپ قرآن مجید باواز پڑھیں گے کم از کم دھیمی آواز میں، تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بلا دیں گے. قرآن عظیم الشان فائدے، ہمیں ہمیشہ اللہ کا خاص ساتھ اور ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. زبردست ذہن سازی، کوئی خوشی یا مصیبت ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے چاہیے. سچا سکون اور اطمینان اسی کے ساتھ ہے. حفظ کی نیت کیجیے، ابھی سے دعاؤں کو یاد کرنے کی نیت کیجیے، قرآن کریم کو یاد کرنے کی نیت کیجیے. الحمدللہ اب تک آپ نے 156 الفاظ سیکھ لیے ہیں سبق نمبر 13 کے اختتام پر. اب تک 156 الفاظ سیکھنے کے بعد آپ تقریباً قرآن کریم کے 32,111 الفاظ کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں، اگر آپ نے ان لیسنز کو اچھے طریقے سے لیا ہے. الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 30,000 سے ہمارا گراف اوپر چلا گیا، ہم نے ادھر 40,000 تک تقریباً جانا ہے، اور کل کتنے ہیں؟ تقریباً 78,000 الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.